مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دھنڈورا پیٹتا ہے فدق کا واقعہ فدق کے واقعے میں یہ ہو گیا، دروازہ توڑ دیا گیا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دربار میں گئیں تو ان کے ساتھ نعوذ باللہ غلط انداز میں بات کی گئی، اس کے بعد بہت ساری خرافات جو کہ یہ لوگ بولتے ہیں۔ یہ اصول کافی کی بات کرتا ہے نا بار بار کہ وہ اصول کافی جو ہے سب سے معتبر بک ہے، اس میں کوئی حدیث بھی جو ہے باقی شیعوں کے نزدیک شاید نہیں ہے، لیکن اس کے نزدیک وہ بہت معتبر بک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ یعنی کہ اتھینٹک بک کوئی نہیں ہے اہل تشیعوں کی۔ تو میں اسی سے آپ کو آج جو ہے یہ روایت دکھاؤں گا، اور پھر میں اس میں آپ کو ثابت کروں گا کہ فدق کا تو ذکر ہی نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، اگر تو وہ روایت اس کے نزدیک من گھڑت ہے، اگر وہ روایت اس کے نزدیک من گھڑت ہے تو اس کا مطلب اصول کافی سے جتنی بھی روایتیں دیتا ہے وہ پھر اس سے بھی بڑی اس کے من گھڑت ہوں گی۔ اور اگر یہ کہتا ہے وہ روایت ٹھیک ہے وہ روایت ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اتنا بڑا پروپیگنڈا فدق کا واقعہ اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارا اس کا مطلب جھوٹ پہ مبنی ہے، کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، فدق کے واقعے کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر اس بات کو یہ مانے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیلنج جو ہیں یہ حسن اللہ یاری تیرے لیے، آج تو پھنس گیا۔ فدق کے واقعے کے حوالے سے یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو خیر بہت ہی بےہودگی کرتا ہے، اور شیعوں کے ذہن میں جو آپ لوگوں کے ذہن میں جو فدق کے واقعے کے حوالے سے ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی اپنی کتاب کہہ رہی۔ اب تو میں تیری کتابوں سے ریفرنس دینا شروع کر دیا ہے میں نے، الحمدللہ یہ تیسری چوتھی ویڈیو ہے جو کہ میں تیری کتاب سے ریفرنس دے رہا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ کافی سارے دجالی فتنوں کو میں ایکسپوز کر چکا ہوں، اور جن میں جو سر فہرست ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو بتاتا ہوں وہ حسن اللہ یاری ہے، جو کہ اس وقت سب سے زیادہ امت کو گمراہ کر رہا ہے، اور جس کا اپنا فرقہ اس کو MI6 کا ایجنٹ کہتا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کے عقائد جو ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ اس نے اللہ پر بہتان لگایا، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کی کتاب پر بہتان لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا۔ تو ملٹیپل ویڈیوز میں اس کی بنا چکا ہوا ہوں، اس کے جھوٹ کو ایکسپوز کر چکا ہوں، تقریباً 20+ ویڈیوز میں اس کی بنا چکا ہوا ہوں اور اس کو ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں۔ اور آج ایک اور جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ جو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں، آج میں اس کا ایک اور جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب کر رہا ہوں، جس میں یعنی کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کو لے کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بڑے بڑے الفاظ، غلط الفاظ استعمال کرتا ہے اور ان کو برا کہتا ہے، اور اس پہ اس نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ آج جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس کی ریزن یہ ہے وہ بات تو ضرور سنی ہوگی جو یہ کرتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ کی کتابیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس کے نزدیک جو اہل تشیعوں کی سب سے مستند بک ہے، جس کو یہ کہتا ہے سب سے مستند بک جو ہے وہ ہے اصول کافی، جس کی یہ بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر 100% جو احادیث ہیں وہ جو ہیں وہ سچی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو بھی میں اس کی چلا دوں گا نیچے، آپ ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دھنڈورا پیٹتا ہے فدق کے واقعے میں یہ ہو گیا، دروازہ توڑ دیا گیا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دربار میں گئیں تو ان کے ساتھ نعوذ باللہ غلط انداز میں بات کی گئی، اس کے بعد بہت ساری خرافات جو کہ یہ لوگ بولتے ہیں، اور خاص طور پہ حسن اللہ یاری نے تو انتہا کراس کر دی ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، حضرت ابوبکر پہ، حضرت عمر پہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بولنے کی اس نے اتنی یعنی کہ بےہودگی اور آپ جسے کہتے ہیں کہ کم ظرفی کا اس نے ثبوت دیا ہے کہ ان کے خلاف یہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا رہا ہے، اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ اس ایک ویڈیو میں خود مانا کہ ہاں جی وہ امت کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو میں ویڈیو بھی چلاتا ہوں نیچے۔ تو وہ میراث مانگ رہی تھی اپنا، جو مدینے میں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات ہیں، جو جائیداد ہیں، اور فدق میں جو ہے جو ان کے باغات ہیں، یہ میراث یلنس الفاظ ہیں۔ اچھا، تو یہ کہنا کہ وہ حدیث دکھائیے نا، دلیل دکھائیے، مطالبہ جو بھی ادعا تو سب کرتے ہیں۔
فدق کا مسئلہ اتنا بہت اہم ہے. کیوں اہمیت ہے اس کی؟ کیونکہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی پہ رحم نہیں کیا، ان کا میراث ان لوگوں نے چنا. اگر یہ سچ ہے، ہم آپ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میراث چنا ہے اور میراث پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث گڑا ہے، تو پھر آپ کے مذہب کا کوئی اساس ہی نہیں بچتا نا. اس کی اہمیت ہے. تو آج میں اسی کی بک، جس کو یہ اصول کافی کہتا ہے، پتہ نہیں اس کے لیے یہ کافی ہے یا نہیں، اس کے لیے تو میرے خیال سے کافی ہے. جیسے یہ اکثر کہتا ہے نا غیر مسلم ہے، بخاری ہے، غیر بخاری ہے، پتہ نہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا کیا یہ باتیں کرتا رہتا ہے. تو اصول کافی سے ہی میں آج نا اصول کافی سے آپ کو میں اس فدق کے واقعے کا نا جواب دوں گا. اور انشاءاللہ عز و جل اگر دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو وہ روایت اس کے نزدیک من گھڑت ہے، اگر وہ روایت اس کے نزدیک من گھڑت ہے تو اس کا مطلب اصول کافی سے جتنی بھی روایتیں دیتا ہے وہ پھر اس سے بھی بڑی اس کے من گھڑت ہوں گی. اور اگر یہ کہتا ہے وہ روایت ٹھیک ہے، وہ روایت ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اتنا بڑا پروپیگنڈا فدق کا واقعہ اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارا اس کا مطلب جھوٹ پہ مبنی ہے، کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، فدق کے واقعے کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر اس بات کو یہ مانے. ٹھیک ہے، تو دونوں چیلنج جو ہیں یہ حسن اللہ یاری تیرے لیے. آج تو پھنس گیا. کیوں؟ مجھے پتا ہے نا کہ میں قرآن کی دعوت تجھے دیتا ہوں کہ قرآن سے آ کے مجھ سے بات کر. میں نے کہا قرآن تو تیری ہے، دکھتی رکھ، اس پہ تو ویسے ہی مرتا ہے نا، تو نہیں آئے گا. اب تو میں تیری کتابوں سے ریفرنس دینا شروع کر دیا ہے میں نے. الحمدللہ یہ تیسری چوتھی ویڈیو ہے جو کہ میں تیری کتاب سے ریفرنس دے رہا ہوں. اور میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یعنی کہ یہ جو فدق کے واقعے کے حوالے سے یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو خیر بہت ہی بےہودگی کرتا ہے. اور شیعوں کے ذہن میں جو آپ لوگوں کے ذہن میں جو فدق کے واقعے کے حوالے سے ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے، یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی اپنی کتاب کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول کافی کی بات کرتا ہے نا بار بار کہ وہ اصول کافی جو ہے سب سے معتبر بک ہے، اس میں کوئی حدیث بھی جو ہے باقی شیعوں کے نزدیک شاید نہیں ہے، لیکن اس کے نزدیک وہ بہت معتبر بک ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ یعنی کہ اتھینٹک بک کوئی نہیں ہے اہل تشیعوں کی. تو میں اسی سے آپ کو آج جو ہے یہ روایت دکھاؤں گا اور پھر میں اس میں آپ کو ثابت کروں گا کہ فدق کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اور اس میں روایت کون کر رہا ہے؟ آپ کے چھٹے امام. کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے چھٹے امام کیا کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کی اسکرین پر اس ٹائم یہ اصول کافی ہے اور یہ اس کا یہ جو باقاعدہ مکمل باب ہے اس کے اوپر، لیکن یہ جو روایت ہے اس پہ اس کے نیچے نمبر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا پوری اسکرین پہ آپ کے نا یہ آ رہا ہے. تو یہ میں پڑھوں گا، آپ کو اس کو ساتھ ساتھ نا دیکھ لیجئے. ابھی بصیر سے روایت ہے جنہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور انہوں نے کہا کالا ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المتاع سیفا ودرعا واناذتا ورحلا وبغلاتہ الشہباء فوارث ذالک کلہ علی بن ابی طالب. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا آپ کی اسکرین پہ اس ٹائم یہ چل رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں یعنی کہ جو اپنے وراثت میں چھوڑا، اور اس میں تلوار تھی، ٹھیک ہے، زرہ تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد زین تھی جو کہ گھوڑے کے اوپر پہنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیزہ تھا، اور ایک خچر چھوڑا جو کہ علی یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. ٹھیک ہے، جو کہ ان کی وراثت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اب اس میں کہاں ہے فدق؟ کہاں ہے فدق؟ پتہ تو چلے. ڈنڈورا پیٹا ہوا فدق، یہ کر دیا وہ کر دیا، روتے پھر رہے ہیں فدق کے واقعے میں. ذاکر ہیں تو وہ وہاں اس کے اندر فدق کا واقعہ سنا کے نعوذ باللہ صحابہ کو برا بھی کہہ رہے ہیں اور رلا رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں. اور یہ حسن اللہ یاری بہت بڑی بیماری، یہ اپنے کمینے پن پہ اترا ہوا، یہ بول رہا ہے فدق کا واقعہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یار کچھ تو حیا کرو، تمہاری کتاب ہے. اب یہ نہ بولیں کہ نہیں یہ ہو گیا. اب کوئی بیچ کا رستہ نکالنے کی ضرورت نہیں. تیری کتاب سے ریفرنس دے رہا ہوں، اصول کافی، جس کو تو کہتا ہے کہ یہ سب سے تیری معتبر بک ہے اور اس کی کوئی حدیث جو ہے وہ من گھڑت نہیں ہے. تو اب میرا جواب دے دی میری بات کا کہ اگر تو یہ حدیث من گھڑت ہے تو اس کا مطلب تیرے منہ کی کہی ہوئی جتنی بھی اصول کافی سے باتیں ہیں وہ ساری من گھڑت ہوئی. اور اگر یہ من گھڑت نہیں ہے تو پھر مان اس چیز کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں کوئی فدق شدق نہیں چھوڑا تھا باغ، تو وہ انہوں نے صدقہ کیا تھا فدق کا باغ. ٹھیک ہے نا، وراثت میں جو چیزیں چھوڑی تھی وہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، تمہارے چھٹے امام کہہ رہے ہیں. کون؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر تھوڑی سی بھی شرم ہونا، میرے حساب سے حسن اللہ یاری تجھے ڈوب کے ضرور مر جانا چاہیے. تیرا بنتا ہے،
تھوڑی سی بھی شرم ہے تو. باقی یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی اس بات کے باوجود بھی تجھے شرم آنی ہے، کیونکہ تیرا غیرت سے اور شرم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ عز و جل ہم سب کو تیرے جیسے دجالی فتنے اور شیطان آدمی سے اپنی پناہ میں رکھے اور تیرے دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.